اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اور جو بڑے گناہوں سے بچتا رہا، جو ان کے لیے منع کیے گئے ہیں، ان پہ حرام کیے گئے ہیں، وَنُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا۔ تو جس نے اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچایا اور اس سے محفوظ رہا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے عزت والے مقام میں داخل فرمائے گا۔ یعنی گناہ کبیرہ سے جو شخص بچا، گناہ کبیرہ سے جس نے اپنے آپ کو بچایا، اللہ کا وعدہ ہے وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا کہ ہم اسے عزت والے گھر میں یعنی جنت میں ہم اس کو داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ایک بڑے گناہ سے بچنے کی بنیاد پر انسانوں کو، اللہ تعالیٰ مومنوں کو عزت کے ساتھ عزت والے گھر جسے جنت الفردوس کہتے ہیں، اللہ رب العزت اس میں داخل فرمائے گا۔ اب یہ بڑے گناہوں کی قید کیوں لگائی گئی؟ اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ انسان سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، اور انسان چھوٹے چھوٹے گناہوں کا ارتکاب کرتا رہتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں یہاں تک کہ آیا ہے کہ اگر بندہ کوئی بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اور اس سے چھوٹے گناہ ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی بڑے گناہوں سے بچنے کے صدقے میں اس کے چھوٹے گناہوں کو یوں ہی معاف فرما دیتا ہے۔ بلکہ چھوٹے گناہ تو معاف ہوتے ہی رہتے ہیں۔ ایک شخص نے مغرب کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز تک، اس سے جتنے چھوٹے گناہ ہوں گے، اب وہ بندہ اگر عشاء کی نماز پڑھ لے تو مغرب اور عشاء کے درمیان اس سے جو چھوٹے گناہ ہوئے، اللہ تبارک و تعالی اس کے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی طریقے سے عشاء کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز تک اس سے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے رہے، فجر کی نماز کی برکت سے عشاء اور فجر کے درمیان اس سے جو چھوٹے گناہ ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالی ان چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی طریقے سے بندہ جب وضو کرتا ہے تو دو وضو کے درمیان جتنے چھوٹے گناہ ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالی اس کے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، چھوٹے گناہوں کو یہ سمجھ کر کے مت کر لینا کہ میں وضو کروں گا تو معاف ہو جائیں گے، میں نماز پڑھوں گا تو معاف ہو جائیں گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اور بہت خیال رکھنے کی یہ بات ہے، گناہ کوئی بھی ہو گناہ ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، اچھی طرح یاد رکھنا کہ انسان کو ٹھوکر کبھی پہاڑوں سے نہیں لگتی، بلکہ انسان کو ٹھوکر ہمیشہ چھوٹے پتھروں سے لگا کرتی ہے۔ کیونکہ انسان اگر چھوٹے گناہ کرنے لگ جائے تو چھوٹے گناہ اس کو بڑے گناہوں تک کے پہنچاتے ہیں۔ اور بات اصل یہ ہے کہ کوئی گناہ چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے اور کوئی نیکی چھوٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ بس بات اتنی ہے، جس گناہ پر اللہ انسان کی پکڑ کر لیتا ہے وہی گناہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور جس نیکی کی وجہ سے اللہ اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے بس وہی نیکی سب سے بڑی نیکی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں آپ کو بتاؤں، ہم گناہ کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو بہت بڑا تصور کرتے ہیں، بہت نیک تصور کرتے ہیں، بہت پرہیزگار تصور کرتے ہیں۔ گناہ کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو پرہیزگار تصور کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے ایک بار کسی نے پوچھا تھا، اماں جان یہ بتائیں انسان سب سے زیادہ برا کب ہوتا ہے؟ تو ام المومنین نے فرمایا تھا، جب انسان اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے، اس وقت وہ اللہ کی نگاہ میں سب سے برا انسان ہوتا ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر دعا کیا کرتے تھے، ایک بزرگ دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ایسی جگہ موت عطا کرنا جہاں مجھے کوئی نہیں پہچانتا ہو، اللہ مجھے ایسی جگہ موت عطا کرنا جہاں مجھے کوئی نہیں پہچانتا ہو، اللہ مجھے ایسی جگہ موت عطا کرنا جہاں مجھے کوئی نہیں پہچانتا ہو۔ لوگوں نے عرض کیا اس مناجات کی حکمت مجھے ہمیں
समझ में नहीं आती कि आप कहते हैं कि ऐसी जगह मौत मिले जहां आपको कोई नहीं पहचानता हो। बुजुर्ग फरमाते हैं मुझे ये डर लगता है कि मेरे गुनाह इतने ज्यादा हैं कि जब मुझे कब्र में रखा जाएगा तो शायद जमीन मुझे कबूल नहीं करेगी। तो लोग अगर नहीं पहचानते होंगे तब तो मेरा मामला जो है वो निभ जाएगा, लेकिन अगर लोग मुझे पहचानते होंगे तो कैसी फजीहती होगी कि अल्लाह अकबर कि फुला को जमीन ने कबूल नहीं किया। हालांकि वो बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने वक्त के बड़े औलिया में थे, औलियाए कामिलीन में उनका शुमार होता था। आप अंदाजा करें कि अस्लाफ़े किराम नेक होकर भी अल्लाह से कितना डरते थे, अपने आप को कितना गुनहगार तस्वुर करते थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम गुनाह करने के बाद भी अपने आप को बड़ा नेक तस्वुर करते हैं। आइए, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, मुझे एक बात याद आ रही है, चंद कतरे टपक रहे हैं। एक बस्ती में बारिश बंद हो गई, एक बस्ती में बारिश रुक गई। बस्ती के सबसे बड़े बुजुर्ग हजरत सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी से किसी ने कहा कि आप दुआ कर दे बारिश हो जाए। हजरत बायजीद बुस्तामी कहने लगे तुम्हें पता है बारिश क्यों रुकी हुई है? लोगों ने कहा क्यों? तो कहा मेरे गुनाहों की वजह से बारिश रुकी हुई है, मैं बस्ती से निकल जाता हूं, बारिश होने लगेगी। अल्लाह को उनकी ये आजिज़ी इतनी पसंद आई कि उन्होंने बस्ती के बाहर कदम निकाला और मूसलाधार बारिश हुई और पूरा गांव जलथल हो गया। यानी कि वो नेकी करने के बाद भी सबसे ज्यादा अपने आप को गुनहगार समझते थे। और यहां हाल ये है कि सारे पाप और गुनाह करने के बाद भी हम अपने आप को सबसे बेहतर समझते हैं। गुनाह कबीरा से बचो।